السلام علیکم ناظرین، پروگرام 50 منٹس کے ساتھ میں ہوں سعدیہ مقصود۔ ماضی میں خواتین کو صرف خاندانی سیاست کا اہم کردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اب خواتین کی بڑی تعداد قومی سیاست میں بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ سیاسی خواتین کو نہ صرف مخصوص نشستوں پر منتخب ایوانوں میں نمائندگی ملتی ہے، بلکہ جنرل نشستوں پر بھی خواتین مرد امیدواروں سے مقابلے کے لیے سامنے آتی ہیں۔ خواتین کے لیے سیاست کتنی مشکل ہے؟ پارٹیوں کے اندر کی سیاست خواتین کے لیے کیا رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں؟ اور قومی ترقی میں پاکستانی خواتین کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں؟ یہ سب کچھ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما سابق رکن صوبائی اسمبلی حنا پرویز بٹ صاحبہ سے، جو آج پروگرام 50 منٹس کی مہمان ہیں۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہے۔ یقیناً آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، فین فالوئنگ کے لحاظ سے ان کے بہت سارے فینس بھی ہیں، اور وہ نئی جنریشن اور اپنی یوتھ کے لیے بھی ایک بہت بڑی انسپریشن ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے اپ کمنگ ایم پی اے حنا پرویز بٹ صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. I'm very happy to be here at Discover Pakistan. It's one of my favorite channels because وہ پاکستان کی جس طرح ہیریٹیج اور کلچر کو اور ٹیسٹ کو انٹرنیشنلی اور پاکستان میں لوگوں کو فیملیئر کراتا ہے. I think it's doing a remarkable job. So hi back to my fans and I'm really excited to be here today. So shoot on the questions. اچھا ہی نا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیاست کی طرف قدم کیسے رکھا؟ کیونکہ آپ فیشن انڈسٹری اور شوبز انڈسٹری میں بھی کافی مقبول ہیں، تو آپ نے وہ کیوں نہیں جوائن کیا؟ فیشن انڈسٹری میں یہ تھا کہ when I did my MBA from LUMS, I started my own fashion business because what I learned from LUMS was that entrepreneurship is so important. جب آپ entrepreneurship کرتے ہیں، اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے تو آپ ایک ایونیو دیتے ہیں ینگسٹرس کو جابس کے لیے. تو میں نے وہ فیشن پلیٹ فارم ضرور بنایا تھا and I was like one of the hottest selling designer, but I had a team of people who designed for me. So I was more of the business woman, I would say, اور انٹرپرینیور. لیکن جیسے کہتے ہیں نا، کچھ ہمارے پلانز ہوتے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کے پلانز ہوتے ہیں. تو میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ میں کسی بڑے مقصد کے لیے، کسی بڑے گول کے لیے کام کروں، پاکستان کی عوام کے لیے کام کروں، ینگسٹرس کے لیے کام کروں. خواتین جو ایسی کلاس کی ہیں اسپیشلی who go through a lot of problems in their life. For example, women are going through problems of domestic violence. Children are going through abuse, early marriages. So بہت سی ایسی پرابلمز ہیں جن کو ہم ریز نہیں کر سکتے. سو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چانس دیا کہ میں پنجاب اسمبلی کی ممبر بنوں 2 دفعہ، اور ان 12 کروڑ عوام کے لوگوں کے لیے میں آواز ریز کر سکوں. تو بس میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ پلانز ہوتے ہیں اور کچھ پلانز انسان کے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ وہ پلانز جو ہوتے ہیں وہ سکسیزفل ہوتے ہیں جو ہمارے اللہ ہمارے لیے بناتے ہیں. اچھا، آپ کو اسٹوڈنٹ لائف سے ہی شوق تھا کہ آپ سیاست میں قدم رکھیں اور آگے جائیں سیاست میں؟ As a student, I was a very academic kid. I was جسے کہتے ہیں بک ورم، اور میں بہت پڑھاکو تھی. میری شکل سے نہیں لگتا، لیکن میں ہارڈ ورکنگ بہت تھی اور بہت گریڈس فوکس تھی. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ بہت زیادہ ایکیڈیمک بھی ہونا یا صرف گریڈس پہ کانسنٹریٹ کرنا صرف سکسیس نہیں ہوتی. سکسیس کے اندر بہت اور کوالٹیز میٹر کرتی ہیں. سکسیس کے لیے آپ کو کمیونیکیشن اسکلس بہت اسٹرانگ ہونی پڑتی ہیں. سکسیس کے لیے آپ کی پراپر نیٹ ورکنگ، بینگ اے آؤٹ لائر، کنیکٹنگ ود دا رائٹ پیپل، لوکنگ فار دا رائٹ اپرچونیٹی ایٹ دا رائٹ ٹائم، آل آف دیم آر امپورٹنٹ. تو آئی واز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ، بٹ اسٹوڈنٹ لائف میں نے اتنا زیادہ نہیں سیکھا جو اس کے بعد سیکھا. اچھا، آپ نے اتنی ساری سیاسی پارٹیز تھی، تو آپ نے مسلم لیگ نون کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا آپ اپنے لیڈر مریم نواز سے انسپائر ہو گئی تھی؟ دیکھیں، PMLN از دا اونلی پارٹی جس نے پاکستان کو پروگریسو پاکستان بنایا. PMLN از دا اونلی پارٹی جس نے پاکستان کو انفراسٹرکچر دیا، جس نے پاکستان کو موٹر ویز دی ہیں، جنہوں نے پاکستان کو اٹامک پاور بنایا. PMLN از دا اونلی پارٹی جس نے ایجوکیشن کے اندر انویسٹ کیا، بچوں کو لیپ ٹاپس دیے ہیں، اسکالرشپس دی ہیں، بچوں کو پروگرامز دیے ہیں
پیف کے انڈر اتنی اسکالرشپس دی ہیں. پھر PMLN از دا اونلی پارٹی جس نے ہیلتھ میں کام کیا ہے, جس نے PKLI جیسے ہاسپٹلس بنائے ہیں, فورینسک لیبس بنائی ہیں. اٹس دا اونلی پارٹی جس نے اپنی فارن انویسٹمنٹ سے لے کے فارن ڈپلومیسی لے کے اپنی انٹرنیشنل ریلیشنس دیکھ کے, اور PMLN از دا اونلی پارٹی جس نے CPEC کا منصوبہ اسٹارٹ کیا. سو یہ سب چیزوں نے مجھے اور اسٹرانگلی PMLN کو مجھے پتہ چل گیا کہ دا اونلی پارٹی دیٹ کین پراسپر پاکستان از PMLN. تو بطور خاتون آپ نے سیاست میں کن چیلنجز کا سامنا کیا؟ خواتین کو ویسے بھی بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, صرف سیاست میں نہیں. اگر آپ اپنے مطلب ایز اے اینکر یا ایز اے جرنلسٹ, ایز اینی وومن ہو از ورکنگ, آل ورکنگ وومن ڈو فیس اے لاٹ آف چیلنجز, کیونکہ ان کو نہ صرف کام پہ کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے بٹ دے آلسو ہیو ٹو پرفارم مینی ادر رولس. چاہے وہ ماں کا رول ہو, سب سے امپورٹنٹ رول ہے. ایز اے مدر اب اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں. ایز اے ڈاٹر ہم لوگ بہت رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ اپنے والدین کی صحت, ان کو ڈاکٹرس پہ لے کے جانے سے اور گھر بنانے تک. اسی طرح ایز وائفس, ایز سسٹرس, سو خواتین کا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. لیکن سیاست میں مجھے لگتا ہے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, بیکاز آبویسلی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی لائف پرائیویٹ لائف نہیں رہتی. پھر آپ جیسے آج کل کی جو سیاست ہے اس میں آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں تو جس طرح لوگ آپ کو ابیوز کرتے ہیں یا ٹرول کرتے ہیں یا ہراس کرتے ہیں, یا اس کے بعد بڑا ڈیفیکلٹ فیل بھی ہے, کیونکہ اگر آپ ان روڈ میں گراس روٹ پالیٹکس میں آتی ہیں, فار ایگزامپل حلقے کی سیاست میں, جیسے میں ابھی چند مہینے پہلے میں اٹس بن لائک 9 مارچ 2023 میں لاہور کی یوتھ کوآرڈینیٹر بنی تھی. اس کے بعد سے میں نے حلقے کی سیاست شروع کی. لاہور کو 30 حلقوں میں ڈیوائڈ کیا, ہر UC کو وزٹ کیا, ہر وارڈ لیول پہ وزٹ کیا, روز 80-100 لوگوں کو اپنے گھر پہ ملتی رہی, اور میں نے لوگوں کو کہ گراس روٹ کی پرابلم سمجھی. تو حلقے کی سیاست اور مشکل ہو جاتی ہے. تو خواتین کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے, لیکن زندگی میں اگر چیلنج نہ ہو تو پھر آپ سیکھتے بھی نہیں ہیں. کیا سمجھتی ہیں ہمارے ملک کے اس ٹائم کون سے بڑے مسائل ہیں جو آفٹر الیکشن انشاءاللہ آپ بطور MP آئیں گی تو آپ کس طرح ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گی؟ بڑا اچھا کویشچن ہے. 2013 میں جب میں نے سیاست جوائن کی تب پاکستان کے سب سے بڑے مسائل ٹیررزم اور لوڈ شیڈنگ تھا. اور میں نے دیکھا کہ 2013 کے ٹائم میں جب ہم حکومت میں میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے جس طرح ٹیررزم پہ قابو پایا اور جس طرح لوڈ شیڈنگ پہ ہم نے ملک میں ختم کی, 25,000 میگا واٹ انکریز کیے نیشنل گرڈ میں. اب مجھے لگتا ہے ایک تو بہت بڑا چیلنج اکانومی. ہمارا میجر چیلنج ہے کہ پاکستان کے اندر جو انٹالرنس بڑھ گئی ہے یوتھ میں, جو پولرائزیشن ہو گئی ہے, بچوں کو, یوتھ کو اسپیشلی صحیح سیاست کی طرف لانا, کلٹ سیاست سے باہر کر کے ان کو فیکٹس بتانے, اور اکانومی کو دوبارہ ہم ایشین ٹائگر کی طرف آئیں. سو دیز آر میجر چیلنجز وچ آئی وی تھنک کہ ہم نے یوتھ, جیسے میں دیکھی تھی UNDP کا بھی ابھی لیٹسٹ نمبر کہ 63% آف دا پاپولیشن آف پاکستان از یوتھ. So youth is the asset of this country. Youth is the investment for Pakistan. So we have to really invest in youth. So میری ٹاپ پرائیورٹی میں اکانومی ہے, یوتھ ہے, اور کیسے ہم دوبارہ مورالٹی جو ہے سیاست میں لے آئیں, ٹالرنس آف اوپینین یہ لے آئیں سیاست. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اتنی فیمس ہیں لوگوں میں, تو آپ کس طرح سے یہ ساری چیزیں مینیج کرتی ہیں؟ سیاست کے ساتھ ساتھ بزنس کو بھی مینیج کرنا, فیملی کو بھی مینیج کرنا مشکل نہیں ہو جاتا؟ فیمس کا مجھے تو نہیں پتہ, لیکن میں لوگوں کو عزت دیتی ہوں, اپنے فالوورس کو یا اپنے ووٹرس کو, یا جو حلقے کے نمائندے ہیں میرے یا یوتھ کے ممبرز ہیں, ان کے ساتھ میری بڑی 1-to-1 اپروچ ہے. اور میں بالکل نہیں کہتی کہ وہ میرے فین ہیں یا میں کوئی فیمس ہوں. مجھے لگتا ہے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور ساری عزتیں اللہ دینے والا ہے. فیمس ہونا یا نہیں ہونا, جو اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے, اس کی عوام بھی اس سے محبت کرتی ہے.
تو اس چیز کو ہمیں اس طرح لے کے چلنا چاہیے اور گریٹیٹیوڈ کے ساتھ. اور بالکل زندگی میں اگر آپ پرائیورٹائز کریں, زندگی میں بیلنس کریں. دیکھیں میری لائف کے اندر میرے والدین بہت امپورٹنٹ ہیں, میری لائف کے اندر میرا بیٹا, اس کا مستقبل بہت امپورٹنٹ ہے. میری لائف کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں اپنی قرآن کو اور سننا کو پریکٹس کروں. اسی طرح میں اپنی ریلیجن کو بہت اسٹرانگلی فوکس رکھتی ہوں. تو جب آپ زندگی میں سب چیزوں کو امپورٹنس دو گے تو خود ہی آپ کی لائف بیلنس ہو جاتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, اتنی ساری سیاسی جماعتیں ہیں, کس سیاسی جماعت سے آپ سمجھتی ہیں کہ اس بندے کو نون لیگ میں شمولیت کر لینی چاہیے؟ دیکھیں نون لیگ کی جو میں نے سیاست دیکھی ہے, نون لیگ ایک ایسی پارٹی ہے جو بہت دیر سے اٹس بین ان کی گراس روٹ میں جو ہے وہ پینیٹریشن ہے. ہمارے جو پی ایم ایل این کے اگر میں لوگ دیکھوں, میں ایکچولی آپ کو بتاتی ہوں, میں اتنا لک اپ ٹو کرتی ہوں جو ہمارے پی ایم ایل این کے سینئر سیاستدان ہیں, چاہے ان میں احسن اقبال صاحب ہوں, چاہے ان میں خواجہ آصف ہوں, چاہے اگر ہم دیکھیں صدق ملک جیسے ینگر پیپل کمنگ. سو آئی تھنک پی ایم ایل این از ون پارٹی جس کی جو قیادت ہے نا اس میں بہت اچھے لوگ ہیں. تو مجھے تو کوئی ایسا بندہ نہیں لگتا کہ جو میری ابھی کرنٹ قیادت میں جس کو میں سواپ کر سکوں. بالکل. اچھا, ایک جیلسی کا کانسیپٹ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی میں آپ سے بھی کوئی جیلس ہوتا ہے, آپ کتنا زبردست کام کر رہی ہیں؟ خواتین میں تو بہت زیادہ یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے. دیکھیں جیلسی کا جو فیکٹر ہوتا ہے نا, حسد, نظر, جیلسی لازمی طور پہ ایکسسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور میرا بہت اسٹرانگ بلیف ہے اللہ تعالیٰ پہ اس پہ کہ میں میک شیور کرتی ہوں کہ سورہ فلق, سورہ ناز پڑھوں اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگوں. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ تھوڑا سا کم فلیش کریں. اللہ تعالیٰ نے بھی اور جنرلی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کی کہ فلیش کرنا, اگر کسی اور کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور آپ اس کو نمایاں کرو یا فلیش کرو, دیٹس ناٹ سو گڈ. سو میں اس کو بھی دیکھتی ہوں. لیکن دیکھیں کئی دفعہ آپ کی محنت ہوتی ہے, آپ کی لگن ہوتی ہے, آپ کی ہارڈ ورک ہوتی ہے, اور اس کے لیے جی جنرلی بہت سے لوگ آپ سے انسیکیور بھی ہو سکتے ہیں, بہت سے لوگوں میں حسد ہوتی ہے, جیلسی ہوتی ہے. لیکن میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں لوگوں کی دوست بن کے رہوں, اور میں نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا, نہ میں بلیو کرتی ہوں ہپوکریسی پہ یا منافق ہونے پہ. میں بہت کلیئر مائنڈیڈ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ضرور مانگتی ہوں. لیکن دس از ون فیکٹر جو بالکل آپ نے صحیح کہا, خواتین میں زیادہ ہوتا ہے اور سیاست میں بہت زیادہ ہوتا ہے. سیاست ایک ایسا شعبہ ہے جسے کہتے ہیں اسنیکس اینڈ لیڈرز. آج آپ اوپر گئے ہو تو کل وہ جو سانپ سیڑھی ہوتا ہے نا, دوسرے دن آپ نیچے ہو, بیکاز آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اگر آپ کچھ اچھا کرو یا اگر پارٹی لیڈرشپ آپ کی تعریف کرتے تو اگلے دن وہ میک شیور کرتے ہیں کہ کانوں میں باتیں کر کے آپ کو نیچے دکھا دیں. تو ان سازشوں سے پروٹیکشن کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور کوئی آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. ناظرین, ہنا کے ساتھ یہاں پہ بہت ہی مزیدار گفتگو جاری ہے. میرا تو بالکل بریک لینے کا دل نہیں کر رہا, لیکن یہاں پہ ہمیں ابھی ایک شارٹ بریک لینا پڑے گا. تو ملتے ہیں آپ سے ایک شارٹ بریک کے بعد. آپ کے بارے میں یہ بھی آپ ہی کی پارٹی میں یہ بات مشہور ہے کہ ہنا کو لائم لائٹ میں رہنا آتا ہے. اچھا, مجھے لائم لائٹ میں رہنا آتا کی بات پتہ نہیں, لیکن یہ چیزیں میرے میں نیچرل ہیں. میں جب لمز میں بھی پڑھتی تھی تو پہلے دن جب میں تب بھی گئی تھی تو میں پورے لمز کالج میں لائم لائٹ میں تھی. تو کچھ لوگوں کی پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں. جی ویلکم بیک. ہم اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ سے کرتے ہیں. اچھا, ویسے ایک عجیب سی بات شاید آپ کو لگے, لیکن آپ کے بارے میں یہ بھی آپ ہی کی پارٹی میں یہ بات مشہور ہے کہ ہنا کو لائم لائٹ میں رہنا آتا ہے. اچھا, مجھے لائم لائٹ میں رہنا آتا کی بات پتہ نہیں, لیکن یہ چیزیں میرے میں نیچرل ہیں. میں جب لمز میں بھی پڑھتی تھی تو پہلے دن جب میں تب بھی گئی تھی تو میں پورے لمز کالج میں لائم لائٹ میں تھی. تو کچھ لوگوں کی پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں. میری اگر کوشش ہوتی ہے نا, میری کوشش بالکل نہیں ہوتی کہ میں لائم لائٹ میں آؤں, لیکن بس اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ مجھے کانسٹنٹلی مل جاتی ہے لائم لائٹ. بطور یوتھ ونگ کوآرڈینیٹر آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ؟ بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. جب میں نے آپ کو بتایا 9 مارچ کو 2023 10-11 مہینے پہلے میں بنی یوتھ کوآرڈینیٹر,
تو حلقے کی سیاست پہلی دفعہ کی, پورے 30 حلقوں میں وزٹ کیا. ان 30 حلقوں میں میں نے ایک ایک بچہ چوز کیا, ان سب کے انٹرویوز کیے جن کو اس حلقے کے بارے میں پتہ تھا, اور پھر اس کے بعد ہم نے یو سی کوآرڈینیٹرز لگائے اور پھر وارڈ کوآرڈینیٹرز لگائے. تو دس واز اے ویری اگریسو ٹاسک. ہوتا یہ تھا کہ جب آپ ملتے ہو بچوں سے, آپ ان کی پولیٹیکل انسائٹ دیکھتے ہو, بات چیت کرتے ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے, بیکاز بہت سے ایسے بچے ہیں جو چاہتے ہیں سیاست میں آئیں لیکن ان میں وہ گائیڈنس نہیں ہے, وہ پولیٹیکل مینٹورشپ نہیں ہے. بیکاز اور اس کی وجہ سے بھی میری پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں دوبارہ ایم ایس ایف کو ریوائیو کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بنایا, اور پاکستان کی موومنٹ میں پاکستان کو ہم صرف تب بنا سکے, تب سکسیزفل ہوا پاکستان کی موومنٹ جب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے وہ جو ینگسٹرز تھے, اسپیشلی پڑھے لکھے بچے, اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے وہ آ کے ملی اور انہوں نے پاکستان بننے کی نیریٹو اور فلاسفی کو سمجھا. تو مجھے اب پھر لگتا ہے کہ ہمیں طلبہ یونینس کو بحال کرنا چاہیے, بچوں کو پولیٹیکلی اویئرنیس دینی چاہیے. اور ابھی ہم نے ایم ایس ایف دوبارہ لانچ کیا انڈر PMLN, بٹ ہمارا جو مقصد ہے وہ ان بچوں کو ہم سیاست میں لائیں لیکن ان کو پروگریسو پاکستان کی طرف لے کے آئیں. اچھا, جیسے آپ نے سیاست میں بچوں کو لانے کی بات کی, تو بچوں کو تو موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ ایک موروثی سیاست چلتی ہوئی آ رہی ہے, اور وہی سارے ہم تو وہی سیاسی لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے بچپن سے, اور اب تک بھی وہی سیاسی لوگ چل رہے ہیں. تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ نیو جنریشن کو کہیں پہ بھی موقع دیا گیا ہو. سب سے پہلی تو اگزامپل میں خود ہوں, میرا ڈائنیسٹی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سی ایسی ہماری پارٹی میں خواتین ہیں, بہت سے ایسے ینگسٹرز ہیں جن کو ٹکٹ بھی ملی جن کا موروثی یا ڈائنیسٹی پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, پہلی چیز ہے. دوسری بات کہ اگر ایک ڈاکٹر کا بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز ہیں اور وہ ڈاکٹر ہی بننا چاہتا ہے, تو یہ اس کی چوائس ہے. اگر اسی طرح سیاستدان کا بچہ سیاستدان بننا چاہتا ہے تو ایک تو پہلی بات ہے ان کی چوائس ہونی چاہیے. دوسری بات ہم حلقے کو دیکھتے ہیں, جس حلقے میں جس کی پاپولیرٹی بیسکلی تو ملنا ووٹ ہیں. اگر ایک سیاستدان ہے اور فار ایگزامپل مریم بی بی, ہمیں پتہ ہے کہ شی از اے کراؤڈ پولر, ہمیں پتہ ہے کہ وہ جہاں سے بھی الیکشن لڑیں گی ان کو ووٹ ملے گا. ہمیں پتہ ہے کہ ینگر جو نوجوان ہیں وہ مریم بی بی کو لک اپ ٹو کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جس طرح کریج اور بریوری سے وہ بات کرتی ہیں, جس طرح اسپیچ کرتی ہیں, جس طرح وہ جب ہماری پارٹی پولیٹیکلی وکٹمائز ہوئی اور نواز شریف صاحب پولیٹیکلی وکٹمائز ہوئے تو صرف مریم بی بی اکیلی تھی ایک ٹائم پہ جنہوں نے آواز بلند کی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو آبویسلی یہ اگر آپ کہیں گی ڈائنیسٹی, تو میں تو کہتی ہوں کہ دیکھیں ان کی رائٹ ہے, اف شی از پاپولر اور لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ. سو اٹ ہیز ٹو بی اے مکس آف بوتھ. جو شاید آپ کو سوال بڑا عجیب سا لگے لیکن ہمارے ویورز کو بھی پتہ لگنا چاہیے نا, کافی سارے لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ ہینا پرویز صاحبہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو کاپی کرتی ہیں. دیکھیے مریم بی بی ویسے میری انسپریشن ہے, میری رول ماڈل ہے, بہت خوبصورت ہیں اور نیچرلی پریٹی ہیں اور بہت اچھا ڈریس اپ ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ان کے مقابلے میں ہوں, اور نہ ہی میں نے کبھی کمپٹیشن کیا. لیکن اگر میں آئی تھنک a lot of women, a lot of girls, youngsters copy her, تو if I'm one of them, so کوئی بات نہیں. اچھا, سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں, تو آپ نے اس شوق کو جاری رکھا ہے یا بس سیاست کی نظر کر دی؟ دیکھیے اب تو میں صرف سیاستدان ہوں, ایک ماں ہوں اور ایک بیٹی ہوں. میں فیشن ڈیزائننگ فیشن بزنس ضرور میں نے لانچ کیا تھا, لیکن جب 2013 میں سیاست میں آئی تو آئی گاٹ ویری ویری بزی اینڈ پالیٹکس از مائی پیشن, سو آئی کلوز مائی بزنس. سو اٹ واز اراؤنڈ 2017-18, مطلب سیکنڈ ٹائم حکومت سے پہلے میں نے اپنے کام بند کر دیا تھا. لیکن ابھی بھی جب بھی کوئی اسپیشل کرتاز لانچ کرنے ہوں, جیسے 2018 میں جب میرے پارٹی لیڈرز میاں محمد نواز شریف اور مریم بی بی پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہے تھے, تب میں نے ضرور کرتا لانچ کیا تھا. اور ابھی میاں صاحب کی 21 اکتوبر کے جلسے سے پہلے بھی میں نے میاں صاحب کی پکچر والا کرتا لانچ کیا. تو بس اتنی میں کرتی ہوں, لیکن اس کے علاوہ میں نے بند کر دیا. بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں یوتھ آپ کتنا اپنا کردار ادا کرے گی, آپ کے لیے کتنی سپورٹیو ہوگی؟ دیکھیے یوتھ اس وقت پاکستان کی پاپولیشن کی 63% ہے, اور سب سے زیادہ نمایاں کردار جو ہے الیکشنز میں وہ یوتھ نے ادا کرنا ہے, کیونکہ یوتھ کا انگیجمنٹ ان پالیٹکس از ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیں جو
بچے ہیں ان کی چاہے ایجوکیشن ہو، ان کی چاہے امپلائمنٹ ہو، ان کی چاہے کوئی بھی لائف کے ڈیسیجنز ہو، وہ پالیسی میکنگ پالیٹکس میں ہوتی ہے. اور اب یہ بچوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کو اس سیاست کا پارٹ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر وہ اس سیاست کا پارٹ ہوئیں گے تو وہ ایکچولی چینج کر سکتے ہیں یہ پالیسی ڈیسیجنز. سو مجھے لگتا ہے کہ بہت نمایاں رول ہے، اور اسی لیے ہم نے اپنی یوتھ کی تنظیم کو وارڈ اور بلاک لیول تک ہم نے اس کو لانچ کر دیا. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو یوتھ کی تنظیم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی جلسے اور جلوس اسٹارٹ ہو رہے ہیں، اور ہر حلقے میں، ہر میٹنگ میں، ہر یو سی میں کارنر میٹنگز اور جلساز بھی ہوئیں گے، اور اس میں کوئی 80% ہر جلسے کی جو پاپولیشن ہوئے گی وہ یوتھ ہوئے گی، اور الیکشن کے دن بھی سب سے زیادہ جو ووٹرز ہوئیں گے وہ یوتھ کے ووٹرز ہوں گے. اچھا، جلسے تو ہوں گے لیکن پاکستانی سیاست اپنی مفاہمت اور اس طرح ان ساری چیزوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، بڑا ایک میرٹ جو ہے وہ لیول کم ہو گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے سیاسی کریئر کو جاری رکھ سکیں گے آگے؟ جی، وائی ناٹ. دیکھیں، زندگی میں آپ نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، ہر چیز کی زندگی میں بڑی اسٹرگلز ہوتی ہیں، بڑی چیلنجز ہوتی ہیں. اگر میں اپنے لیے اسٹینڈ اپ نہیں کروں گی تو میں ان بچوں کے لیے جن کی میں لیڈر ہوں فار ایگزامپل، یا جن کی میں نمائندہ ہوں، ان کو میں کیسے ان کے لیے اسٹینڈ کیسے کروں گی؟ اگر میں پنجاب اسمبلی کی ممبر ہوں اور میں ایک مینٹور ہوں، یا میں ایک اسپوکس پرسن ہوں 12 کروڑ عوام کے لیے، یا ان خواتین کے لیے جو ڈومیسٹک وائلنس سے گو تھرو کر رہی ہیں، تو میں کیسے اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لوں گی؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ الیکشنز کے بعد جو ہے صرف مسلم لیگ نون کی حکومت کو آنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے یوتھ کو امپاور کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایجوکیشن میں انویسٹ کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اچھے ہاسپٹلس بنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کو پروگریسو کرنا ہے، تو آئی تھنک دا اونلی لیڈر ہو کین اسٹیئر پاکستان آؤٹ آف دا کرائسس از میاں محمد نواز شریف. اور پاکستان کی ترقی کے لیے میں یہ سوچتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ PMLN کو ہی آنا چاہیے، اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کو ہی آگے آنا چاہیے. بیکاز جو کرائسس ہیں اس وقت پاکستان میں، چاہے وہ اکانومی کی چیلنجز ہوں، چاہے وہ سیاست میں آپ دیکھیں، اور بہت سے اور چیلنجز، ان کو اگر فیس کرنا ہے تو ان کے لیے آئی تھنک دا اونلی پارٹی یو کین ڈو دس از PMLN. اچھا، اکنامک کرائسس کی آپ نے بات کی، وہ تو بہت زیادہ اکنامک چیلنجز بھی ہیں. تو مسلم لیگ نون آنے والے دنوں میں الیکشنز کے بعد کن مین پروجیکٹس پہ کام کرے گی؟ بالکل سب سے امپورٹنٹ اکانومی کے پروجیکٹس ہیں، اس میں انویسٹمنٹ ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب نے آتے ساتھ لاہور چیمبر کو ملے، سیالکوٹ چیمبر کو ملے، ان سے مل کے جو پاکستان کے بزنس کمیونٹی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی میاں صاحب کے ٹائم میں کتنی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ تھرائیو کی. دیکھیں، اگر ملک کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ یوتھ پراسپر ہو، فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اگر اپنے انسٹا ہینڈل پہ یہ کویسچن پوچھوں یوتھ سے کہ سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، تو وہ کہیں گے ان امپلائمنٹ، وہ کہیں گے ایجوکیشن. تو ہمارے مینیفیسٹو میں امپلائمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بزنسز کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں انویسٹمنٹ لانی ہے پاکستان میں. کہ جو لاسٹ 3.5-4 ایئرز میں جو کارپوریشنز بند ہوئی ہے، جنہوں نے لے آف کیا لوگوں کو، دوبارہ بزنس کمیونٹی تھرائیو کرے. بزنس کمیونٹی تھرائیو کرتی ہے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی ہے تو GDP انکریز ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کو امپلائمنٹ ملتی ہے. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن از سو امپورٹنٹ. جو بچے ایجوکیشن حاصل کریں گے وہ آگے ملک کو ترقی کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہنر کی ٹریننگ. دیکھیں، اگر ایک بچے میں کوئی ہنر ہے نا اور کوئی ٹیلنٹ ہے تو وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا. وہ ضرور اس ہنر اور ٹیلنٹ سے کام لے کے تو اسکل سیکھ کے کچھ کر سکتا ہے. تو آئی تھنک دیز آر تھنگز وچ آر آن پرائیورٹی. اچھا ہنا، بس ہمیں ایک شارٹ بریک لینا پڑے گا. میرا بالکل دل نہیں کر رہا کہ میں ابھی یہاں سے بریک لوں، لیکن ابھی ہمیں ایک بریک لینا پڑے گا، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. خاتون ہونے کے لحاظ سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ خواتین کو کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آفٹر الیکشنز آپ نے خواتین کے حقوق کے لیے کوئی پلانس تیار کیے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میرا سیاست میں آنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ میں خواتین کی اسپوکس پرسن بنوں. اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 کے اور سے لے کے 18 کے ٹینیور میں جو پہلی ویمن کاکس بنا، اس کی جنرل سیکرٹری میں تھی.
50 minutes. जी नाज़रीन, वेलकम बैक. हम अपनी गुफ्तगू का दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं आपके साथ. अच्छा, आप यूथ कोऑर्डिनेटर हैं, नई नस्ल को भी देख रही हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन भी हैं. तो हमारे मुल्क में जब भी कोई सियासतदान आया है या नई हुकूमतें आई हैं, उन्होंने कभी भी एजुकेशन की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी और एजुकेशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी जारी किए गए. लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे स्कूल्स के मेयार है, गवर्नमेंट स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के, इनको यकसा कर देना चाहिए? देखिए, मैंने 2013 में सियासत स्टार्ट की थी और 2013 के 18 के टेन्योर में मैं पंजाब असेंबली की पार्ट थी और शहबाज शरीफ तब हमारे चीफ मिनिस्टर होते थे. मैंने उस टाइम पे देखा कि जितना काम PMLN ने एजुकेशन में किया किसी और पार्टी ने नहीं किया. हमने PEF के अंडर स्कॉलरशिप्स दी स्टूडेंट्स को, मेरिट पे बच्चों को चूज़ किया और उनको स्कॉलरशिप्स के पे भेजा, अब्रॉड प्रोग्राम्स पे भेजा. इसी तरह आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम लॉन्च हुई, प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम लॉन्च हुई, जिसमें कितने कितने लैपटॉप्स बच्चों को मिले ऑन मेरिट. दानिश स्कूल का सिस्टम, जिसमें हमने कहा था कि गरीब का बच्चा भी एक अच्छे स्कूल में पढ़े. और ओवरऑल स्कूल्स की रिवैम्पिंग भी उस टाइम में. बिलीव करती हूँ कि दोबारा इंशाल्लाह ताला हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे और उसमें हमारी टॉप प्रायोरिटी बच्चों की एजुकेशन. खातून होने के लिहाज से आपको भी पता है कि ख़वातीन को कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. तो आफ्टर इलेक्शंस आपने ख़वातीन के हकूक़ के लिए कोई प्लान्स तैयार किए हैं? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरा सियासत में आने का भी यही मकसद था कि मैं ख़वातीन की स्पोक्स पर्सन बनूँ. और इसीलिए मैं आपको बताऊँ कि 2013 के और से लेकर 18 के टेन्योर में जो पहली विमेन कॉकस बना, उसकी जनरल सेक्रेटरी मैं थी. इसी तरह हमने वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर्स पे काम किया. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने प्रोटेक्शन फॉर विमेन का जो है ना बिल वो लॉन्च किया और वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर्स ऑल ओवर पंजाब बनाए. और इसके अलावा विमेन ऑन व्हील्स का भी आपको पता होगा कि ख़वातीन को किस तरह आप मोबिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको विमेन ऑन व्हील्स दें. और बहुत से ख़वातीन के जो चैलेंजेस हैं उन पे हमने काम किया. तो इस दफ़ा भी बिल्कुल अगली हुकूमत में हमारी प्रायोरिटी होगी कि ख़वातीन को उनके इश्यूज़ को रेज़ करना. एज़ अ पंजाब की स्पोक्स पर्सन ऑल्सो, मैं सब ख़वातीन की स्पोक्स पर्सन हूँ. मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं असेंबली में उन बच्चों के लिए और उन ख़वातीन के लिए आवाज़ रेज़ करूँ जो खुदा न खास्ता डोमेस्टिक वायलेंस से गो थ्रू कर रही हैं या एसिड अटैक से गो थ्रू कर रही हैं या चाइल्ड मैरिजेस से गो थ्रू कर रही हैं. सो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बिल्कुल, और नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि उनके लिए लेजिस्लेशन करना, उनके लिए रेजोल्यूशन सबमिट करना और उनके लिए पाकिस्तान के अंदर बेहतर पॉलिसी बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से है और पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से. बिल्कुल. अच्छा, एक लाइफ में एक ऐसा मौका आता है ना, इंसान को अपने को बड़ा प्राउड फील होता है. तो आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मौका आया? कितना कामयाब समझती हैं आप अपनी सियासत को? देखिए, मेरे वालिद ज़रूर, उनकी लाइफ में ज़रूर मौका आया होगा जहाँ वो समझते होंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया और मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि बेहतर से बेहतरीन हो. अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि जितनी भी इज़्ज़त दी अभी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि अभी बहुत there's a very long way to go. It's just the start. अच्छा, आपके जो अकाउंट्स हैं, ऑब्वियसली आप एक सियासतदान हैं तो वो पब्लिक हैं, तो सियासतदानों को मोस्टली ट्रोलिंग का भी निशाना बनाया जाता है. तो आप इन सब चीज़ों को कैसे डील करती हैं? मतलब आपको कभी कभी डर नहीं लगता इन सारी चीज़ों से? देखिए, जब भी आपके साथ कोई ऐसी आपको ट्रोलिंग करता है या कोई ऐसा हादसा हो तो वो आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है. आपको उससे डरना नहीं चाहिए. और अगर आप मेरा ट्विटर का अकाउंट लगाएंगी तो मैंने उस पर लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया ट्रोलिंग ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, इट मेक्स योर नर्व स्ट्रॉन्गर. और अगर आपने ये सोच लिया है कि आपने सियासत में आना है, और वैसे भी ज़िंदगी में भी, अगर आप बहादुरी और करेज नहीं दिखाएंगे, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो आप लोगों के लिए स्टैंड कैसे लेंगे? तो इस तरह की जो इंसिडेंट्स होते हैं, दे ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर. दे ओनली टेल यू दैट हमने अपनी नर्व्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, हमने और कैसे करेजस और ब्रेव होना है. पब्लिक के साथ तो आप डील कर लेती हैं ट्रोलिंग को, लेकिन जो सियासी अपोजिशन है आपकी, वो भी आप, जो ख़ास करके मेल्स हैं, वो भी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं और उनके बारे में उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स लगा देते हैं. देखिए ना, जो बंदा किसी खातून को ट्रोल करता है या उसके ऊपर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है तो वो एक्चुअली अपनी जहनियत जो है वो दिखा रहा है. उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. तो मैं तो वैसे रिएक्ट नहीं करती,
لیکن میں یہ ضرور بلیو کرتی ہوں کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی ہے تو اس طرح کے کمنٹس کو اگنور کرنا چاہیے, کبھی رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے, کبھی دل پہ نہیں لینا چاہیے, لیکن اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. کیونکہ جب آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہو, آپ جب اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو سامنے لے کے آتے ہو, تو بہت سے ایسے لوگ کلٹ کے لوگ ہیں جو ان کو اچھا نہیں لگتا اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز بند ہو جائے. لیکن ہمیں کبھی اپنی آواز پہ بلند نہیں کرنی چاہیے, کبھی بھی آواز کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے کسی ٹرولنگ کی وجہ سے. اور یہی میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے غزہ کے مسلمانوں کے جو ان کے ساتھ سارا ہو رہا ہے, جس طرح روز بچے شہید ہو رہے ہیں, جس طرح ہمارے مسلمان بہن بھائی وہاں شہید ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں سوشل میڈیا پہ, ویسے بھی جتنا بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, اگر وہاں بھی ہم اسرائیل سے یا سپر پاور سے ڈر کے ہم نہ بات ریز کریں تو بالکل پھر ہم حق اور سچ پہ نہیں کھڑے. بالکل. اچھا, منسٹری چوز کرنے کا آپ کو موقع ملے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی منسٹری سب سے بیسٹ ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ میری پارٹی اتنی کیپیبل سمجھے کہ مجھے منسٹری ملے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور دیکھیں, پہلے تو میں بہت شکر ادا کروں گی کہ ابھی انہوں نے مجھے دوبارہ سمجھا کہ میں پنجاب اسمبلی کی ممبر بن سکوں, اور بہت سیکھنے کو ملا مجھے پارٹی میں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی آگے رسپانسبلٹی میری پارٹی مجھے دے گی میں ضرور اس کو پورا کروں گی. میرے میں لگن بہت زیادہ ہے. آئی ایم ویری پیشنیٹ, آئی ایم ویری ہارڈ ورکنگ. آئی وانٹ ٹو ورک فار دا یوتھ, I want to work for education, I want to work for skill training of the youth. So whatever my party decides, so inshallah. موروثی سیاست کی وجہ سے بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنی خاندانی سیاست کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. اب وہ آہستہ آہستہ باغی ہو رہے ہیں, سیاست جو ہے وہ کسی اور رخ کی طرف جا رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ مختلف پارٹیز کے رخ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ موروثی سیاست کا جو ایک چلتا آ رہا ہے, ایک لائن چلتی آ رہی ہے لوگوں کے اندر جس کی وجہ سے وہ باغی ہو رہے ہیں. میں نہیں اس بات پہ ایگری کرتی. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل پارٹی سے کوئی شکایت ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی گلہ ہے, تو آپ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے اس گلے کا ذکر کریں. آپ کو ٹی وی پہ آ کے بات نہیں کرنی چاہیے, ہو ایور اٹ از. اور اگر پارٹی نے آپ کو کسی ٹائم پہ نوازا ہے اور آپ کو اتنی رسپانسبلٹی دی ہے اور آپ کو اتنی اسپیس دی ہے, تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مایوسی سیاست کا مطلب, دیکھیں اگر مریم بی بی ہیں وہ پراؤڈ پولر ہیں, اگر وہ ہلکے سے الیکشن لڑتی ہیں ان کو بہت ووٹ ملیں گے, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ سیاست میں نہ آئیں. یا مریم بی بی بہت اچھی بات کرتی ہیں تو صرف کہ وہ مایوس ڈائنیسٹی پالیٹکس کی وجہ سے ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے. تو آئی تھنک کہ اس طرح کی باتوں کو پے ہیٹ نہیں کرنی چاہیے. اور جو لوگ اس طرح پارٹی سے ناراض ہوتے ہیں یا پارٹی کے ٹی وی میڈیا پہ آ کے ان کو لگتا ہے کہ پارٹی کے اگینسٹ بات کرنے میں اچھی بات ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر کوئی گلے شکوے ہوں تو سامنے بیٹھ کے حل ہوتے ہیں, میڈیا پہ حل نہیں ہوتے. بالکل. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ اپنی یونیورسٹی لائف میں انٹروورٹ تھی یا ایکسٹروورٹ تھی؟ اسکول میں انٹروورٹ تھی, لیکن یونیورسٹی میں آبویسلی جب آپ کو گروپ اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں, اسپیشلی لامس ہمارے سارا جو کام تھا وہ تھا بھی گروپ ورک ہوتا تھا, اور اس میں آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے ٹیم ورک کیسے کام کرنا ہے, اسپیشلی ان MBA, بیکاز یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو بی اے لیڈر, اینڈ ٹو بی اے لیڈر یو نیڈ ٹو ورک ان گروپس, یو نیڈ ٹو لیڈ ٹیمس. تو تب تک تو میں بہت ایکسٹروورٹ بھی ہو گئی تھی. آئی ہیڈ آلسو لرنڈ بیٹر کمیونیکیشن اسکلس, لیکن اسکول میں میں ضرور انٹروورٹ تھی. اچھا, آپ کے پبلک اسپیکنگ اسکلس بھی اتنے اچھے ہیں اور آپ بولتی بھی بہت اچھا ہیں. ایک سیاست دان ہونے کے ناطے, ایک سیاسی خاتون ہونے کے ناطے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل بھی ہیں؟ اس کے پروس اینڈ کونس کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے بہت ایک ٹائم پہ فیئر تھا پبلک اسپیکنگ کا. میں کبھی بھی پیچھے کیمرہ میرے سامنے آتا تھا, مجھے یاد ہے کہ جب اسمبلی میں پہلی دفعہ میں انٹر ہوتی تھی تو اتنے زیادہ کیمراز آ جاتے تھے. سو آئی یوزڈ ٹو بی ویری کانشیس. جب میں پہلی دفعہ اسمبلی میں کھڑی ہوئی اور میں نے کھڑے ہو کے تقریر کی, تب بھی آئی واز ویری کانشیس. ایون ابھی کوئی انٹرویو ہو تو آئی ریئلی فیل دیٹ یو نو اٹس لائک اے سورڈ آن مائی ہیڈ. لیکن زندگی میں ہمیشہ کمفرٹ زون کو بریک کرنا چاہیے. آپ زندگی میں ہمیشہ سیکھتے ہو, تو ابھی بھی میں سیکھ رہی ہوں. میں بہتر سے بہتر کمیونیکیشن اسکلس
پریکٹس بھی کرتی ہوں اور اپنا فیئر کو اوور کم بھی کرتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ باقی میرے جیسے فار ایگزامپل یوتھ کے بچے میرے پاس جب آتے ہیں, میرے سے بات چیت کرتے ہیں, تو سب سے میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو تھوڑی سی میڈیا ٹریننگ دوں, میں ان کو تھوڑی سی کمیونیکیشن ٹریننگ دوں. میں ان کو کہتی ہوں کہ جب تک آپ آ کے بات نہیں کرنا سیکھو گے, اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا نہیں سیکھو گے, تب تک آپ بالکل مطلب آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ میں نے بھی یہ سیکھا. تو آہستہ آہستہ یہ ایک لانگ جرنی ہوتا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آگے اور بہتر میری پبلک اسپیکنگ اسکلز بھی ہوئیں گی ان شاء اللہ. ہماری سوسائٹی میں خواتین کی بیوٹی کو ایک انٹائر میرٹ سمجھا جاتا ہے, ناٹ برین. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اسٹگما ہے یا پھر ریالٹی ہے؟ دیکھیے میرٹ جو ہے نا وہ ہونا تو آپ جتنے ذہین ہو, آپ جتنے انٹلیکچوئل ہو, اور آپ جتنے ہارڈ ورکنگ ہو, ہونا وہ چاہیے. بٹ سیڈلی ٹو سے دیٹ آپ کو پتہ ہے ہماری قوم جو ہے وہ سچ بات ہے حسن پرست ہے. بالکل. اور ہم کہتے بھی ہیں ہمارے لیڈرز بھی خوبصورت ہوں. تو آئی تھنک اگر دونوں چیزیں ہوں تو وہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں ایچ ادر. لیکن اگر چوائس ہو تو زیادہ امپورٹنٹ انٹلیکٹ ہے, کیونکہ اگر آپ نے ٹی وی پہ بھی بیٹھنا ہے اور اپنے ٹی وی پہ بھی بات کرنی ہے, اپنے حلقے میں جا کے اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے, تو صرف ایک خوبصورتی کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو ڈیلیور, یو ہیو ٹو بی ایمپیتھیٹک ٹورڈز پیپل, یو ہیو ٹو ہیو گڈ کمیونیکیشن اسکلز. آپ کو ذہین ہونا پڑتا ہے, آپ کو ایمپیتھیٹک ہونا پڑتا ہے, تو یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں. جی ناظرین, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر, جو کہ ایک بڑا کوئک سے سیگمنٹ ہے جس میں ہم ہنا بٹ کے ساتھ بڑے ہی انٹرسٹنگ سوال کرنے جا رہے ہیں. اچھا, فیوریٹ پولیٹیشین کون ہے؟ PMLN میں بہت ہے میاں محمد نواز شریف. ہی از مائی فیوریٹ موسٹ فیوریٹ پولیٹیشین, اینڈ آفٹر دیٹ مریم نواز شریف صاحبہ. اچھا, آپ کی اپنی پارٹی میں سب سے زیادہ کس سے بنتی ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ بہت اچھی ہیں. شی از اے لیڈر, آپ کو گائیڈ کرتی ہیں, آپ کو ہیلپ کرتی ہیں, ٹرین کرتی ہیں. سو شی از ون پرسن آئی ریئلی فیل ہو از ویری کمپٹنٹ اینڈ پرسنالٹی آئی وڈ فیل آئی ایم کلوز. اب یقیناً آپ کا شاید اگلا جواب بھی یہی ہوگا. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیونکہ آپ کا ایک فیشن ڈیزائنر کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو سب سے اچھی ڈریسنگ آپ کو کس کی لگتی ہے خواتین کی PMLN میں؟ مریم نواز صاحبہ. شی ڈریس اپ ویری ویل. وہ منیمل ڈریس ہوتی ہیں, خوبصورت لگتی ہیں, جس طرح کیری کرتی ہیں اپنے آپ کو, ان کی پرسنالٹی. سو آئی ریئلی لک اپ ٹو ہر. ہے نا, اگر آپ پالیٹکس چوز نہ کرتی تو آپ کون سی فیلڈ چوز کرتی؟ میں یا تو بزنس وومن ہوتی, بزنس کر رہی ہوتی, یا جیسے میری امی چاہتی تھی میں ڈاکٹر بنوں, تو شاید میں سرجن ہوتی. آئی ڈونٹ نو کیسی سرجن ہوتی, بٹ مے بی اچھی ہوتی. ہاں, بہت اچھی سرجن ہوتی آپ. اچھا, ون ورڈ ٹو ڈسکرائب یور لیڈرشپ اسکلس. I empower people. This is one thing I've learned, that leadership means developing people. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی اسٹرینتھس کو لائم لائٹ میں لائیں, ان کو ڈیولپ کریں, اور لوگوں کی ویکنیسز کو کوشش کریں کہ ان کو ہائڈ کریں یا ان کی اسٹرینتھس کو ڈیولپ کریں, اور ٹیم ممبرس کو ساتھ لے کے جائیں. تو میں بلیو کرتی ہوں امپاورمنٹ پہ. سیاست سے ہٹ کے آپ کی فیوریٹ ہابی کیا ہے؟ I go to the gym, I work out because I want to have a healthy body and a healthy mind, and I read. I love reading. So these are two hobbies. ویسے تو آپ کی کمیونیکیشن اسکلس بہت اسٹرانگ ہیں, لیکن اگر آپ خود بطور جرنلسٹ کام کرتی ہے ایز این اینکر پرسن, تو آپ اپنے ارد گرد کون سے سیاستدان کا آپ سب سے پہلے انٹرویو لینا پسند کرتی, اپنی پارٹی سے یا کسی اور پارٹی سے؟ سب سے پہلے تو میں میاں محمد نواز شریف کا انٹرویو لیتی, بیکاز آئی تھنک ہی از مائی رول ماڈل, اینڈ ان پالیٹکس اوبیسلی انہوں نے جس طرح پوری, ہی از دا پرسن ہو نوز ایوری تھنگ اباؤٹ پالیٹکس. مریم بی بی شاید نہ لیتی ہوں, ان سے ذرا میں تھوڑے سے, اور اس کے علاوہ احسن اقبال کا لے لیتی. سو پیپل فرام مائی پارٹی آئی ووڈ لائک ٹو انٹرویو, اینڈ آئی تھنک مے بی دیر ول بی اے ٹائم اینڈ آئی ول بی مے بی شہباز شریف صاحب. اوہو, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے ینگسٹرس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جیسے ابھی سیاسی حالات چل رہے ہیں, الیکشنز بھی قریب ہیں, تو آپ اپنی یوتھ کو اسپیشلی کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ایک تو 8 فروری کو الیکشنز ہیں, سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اور اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے جو پاکستان کو پروگریس کی طرف لے کے جائے, جو انتشار نہ ڈیولپ کرے, جو پاکستان کو انفراسٹرکچر, موٹر ویز اور پروگریشن کی طرف لے کے جائے, اور انتشار کی سیاست کو بالکل نو کہنا. ہنا, بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا, ہمیں بہت مزہ آیا اس چٹ چیٹ کا, ہمارے ویورز کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا یقیناً. آپ نے ہماری جنریشن کو انسپائر کیا, بہت ساری خواتین خاص کر کے آپ سے انسپائر ہوئی ہوں گی, تو ہمارے چینل کو اپنا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. جی ناظرین,
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट की गुफ्तगू से ये मस्बत पैगाम मिलता है कि रुकावटों को खातिर में ना लाते हुए अगर मुसलसल जद्दोजहद जारी रखी जाए तो ख़वातीन ना सिर्फ अपने घर और रोज़गार को वक्त दे सकती हैं बल्कि सियासत समेत किसी भी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। बात है सिर्फ हालात से मुकाबला करने और हौसले की। अपनी मेज़बान सादिया मकसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। 50 minutes.